احمد ادھر آ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وإنک لعلی خلق عظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولانا يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والحياة من شريك في عاصمه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اس محفل میں حاضر ہو کر سب سے پہلی بات جس پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تربیت بہت اچھے انداز پر کی گئی ہے، بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ بیٹھے کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا ذوق میں اضافہ کریں، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ایک بار پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سلام علیہ یا کوئی دنیا یہ نظام
تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا غرور کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا غرور کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا فوٹو جو گئی تیرے گھر آندا پیا باہر ہی آ اور یہ شعر ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نگار چھڑکیاں کھائیں کہاں آگے ہو کے مائک صحیح کری صدقہ تیرا کئی نسلوں سے سبحان اللہ کا رواج بھی ہے ماشاءاللہ شہرتے ہیں بھائی کا بڑا یار نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بات یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماحوسات اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے ناٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیلون ٹھیک ہے ویڈیو ہاں بالکل ٹھیک ہے ادھر دھیان دے گا معزز سامعین گرامی بالخصوص یہاں پر تشریف فرما میرے اساتذہ اور ڈاکٹر صاحب کے پیٹ سے میں اکثر قبلہ شاہ صاحب کی زیارت کیا کرتا تھا اور الحمدللہ میں اپنے لیے ایک سعادت کے لمحات سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پر براہ راست زیارت کا شرف میسر آیا. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ جناب ڈاکٹر پروفیسر حافظ غلام علی الدین جیسی شخصیت آپ کو میسر ہے. کہیں سبحان اللہ. مجھے لگا تھا کہ خود ہی کہہ دیں گے اس بات پر سبحان اللہ کہ ماشاءاللہ یہ رب کا فضل ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کی کوئی مانی ہوئی شخصیت ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا نام ہے اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے چاہنے والوں میں ایک نام فقیر کا بھی ہے. الحمدللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم اور اتنی بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں مجھے گفتگو کا شرف جو ہے وہ اس کے میسر آیا. معزز سامعین گرامی میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا کہ جیسا کہ آپ نے علماء کرام سے سنا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان وہ عجیب سی کیفیت میں ہیں. ذوق کا عالم ہے, ہر طرف سے یلغار ہے. عالم کفر متحد ہو کر عالم اسلام پر یلغار کیے ہوئے ہے. اس کی وجہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے, آپ وہ وجہ سن لیں. پھر اس وجہ کو جس کی وجہ سے مسلمان عالم اسلام کمزوریوں کا شکار ہے اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, نبی اسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا عالم کفر عالم اسلام پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے گا جیسے کئی دن کا بھوکا شخص کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے. عرض کیجیے حضور کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. کہا کیا اسباب نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں, اسباب بھی بہت زیادہ ہوں گے. عرض کی حضور وجہ کیا ہوگی؟ نبی اسلام نے فرمایا اس وقت کا مسلمان وہن کا شکار ہوگا. واو ہا نون, وہن کا شکار ہو جائے گا. یہ وہن کیا ہے؟ وہن یہ ہے کہ لوگ دعوے تو بڑے بڑے کریں گے لیکن ان کا عمل ان کے دعووں کے مطابق بولنا ہے. آپ لوگوں نے ان کا عمل ان کے دعووں کے مطابق. میں جو ہے نا وہ آپ کو نامزد نہیں کر رہا لیکن یہ ایک اجتماعی صورتحال ہے کہ جتنے بڑے بڑے دعوے ہمارے ہیں, جتنے بڑے بڑے نعرے ہیں, ہمارے عمل سے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا, ہم دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کرام سے محبت کا, ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کا, تو عملاً بھی وہ چیز نظر آنی چاہیے. ایک بات تو نہیں ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے. مایوسی یہ ہمیں زیب نہیں دیتی ہے, اس لیے کہ جن کی مدد پر بھروسہ ہے وہ اللہ بھی موجود ہے اور وہ پیارے آقا بھی موجود ہے. مایوس نہیں ہونا, بس اپنے کردار کو, اپنے کریکٹر کو درست کرنا ہے, عمل درست کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنا ہے. میں آج جس جہت پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب کبھی مشکل میں ہوتے, جب کبھی جہاں کہیں جس طرح کی مشکل پیش آتی, صحابہ کے پاس ایک دروازہ تھا جہاں پر وہ جایا کرتے تھے. اور وہ دروازہ کون سا تھا؟ صحابہ کو مشکل پیش آتی تو در مصطفیٰ پر آتے. اچھا آپ کو اگر تعارف نہیں ہے تو میں کروا دیتا ہوں, میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں. اس کا بٹن دبا دیا جائے اور خود بخود چلتا رہے, ایسا نہیں ہے. میں پڑھنے اور پڑھانے والا بندہ ہوں. میں بولوں گا آدھی تقریر میں نے کرنی ہے اور آدھی آپ سے بھی ساتھ میں نے کروانی ہے. ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے. نبی اسلام کے غلاموں بولیں, صحابہ کرام کو جب کبھی مشکل پیش آتی تو کہاں جاتے؟ کہاں جاتے؟ بھائی مجھے تھوڑا سا منظر دکھانا پڑے گا آپ کو. بھائی ایک صحابی نے کنواں جو کھودا نا تو پانی کھارا نکل آیا, آ گیا حضور کی بارگاہ میں. سبحان اللہ ڈیلی ہے بھائی, آپ کی ایسے نہیں کرتے ہوتے. میں اساتذہ کی دعاؤں کے
مقصد کہ الحمدللہ پچھلے 1 مہینے میں 15 جلسے تو کراچی کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں کراچی والوں کی مثال دے کر آیا ہوں کہ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں نا وہ بڑے جناب جوش والے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ بڑے جوش سے کہتے ہیں، آپ اس طرح سے نہ کریں، ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے ہیں، ذرا سنائیں سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو جب کبھی مشکل پیش آتی تو کہاں جاتے؟ درے صحابی نے کنواں کھودا، پانی کھارا نکل آیا، آیا درے مصطفیٰ پر، عرض کرنے لگا حضور بڑی محنت کی تھی، بڑی مشقت سے کنواں کھودا تھا، پانی کھارا نکل آیا، حضور میرے غم کا مداوا کریں، میری مشکل کا حل نکالیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، کیا تمہارے کنویں کے پانی کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہوں؟ نہیں نہیں، حضور جانتے ہیں نا، آیت نازل ہوئی ہے نا کہ محبوب جب کبھی جو کوئی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے نا خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، در سے خالی نہ جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے، چلو میں ساتھ چلتا ہوں، اپنا لعاب دہن کنویں میں عطا فرمایا اور پانی، بولو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک اور منظر دکھاتا ہوں، اللہ اکبر، ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی، جاتا کسی طبیب کے پاس، جاتا کسی حکیم کے پاس، جاتا کسی ڈاکٹر کے پاس، لیکن یہ بھی آ گیا درے مصطفیٰ، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں حکیم بن کر تھوڑا ہی آیا ہوں، ڈاکٹر بن کر تھوڑا ہی آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، یہ تمہارے جو طبی مسائل ہیں جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں، حضور نے یہاں بھی اپنا لعاب دہن آنکھ کے دینے پر لگایا، آنکھ دوبارہ سے لگا دی، وقت گزر گیا، کسی نے پوچھ لیا اس صحابی سے کہ وہ جو لعاب لگا کر آنکھ لگائی گئی تھی بتاؤ تو صحیح عالم کیا ہے؟ کہنے لگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسری آنکھ کا نور تو کم ہو رہا ہے، لیکن جس پر نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا ہے وہ نور سلامت ہے، میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو تیسرا منظر دکھاتا ہوں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت علی کی پنڈلی میں تیر پہ بس ہو گیا۔ علی کا نام اچھا لگتا ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے؟ میں چاہتا تھا کسی اور جگہ پر حاشیہ لگاؤں لیکن کسی جگہ پر لگانا پڑتا ہے۔ محرم کا مہینہ تھا، میں کسی جگہ پر بیان کے لیے گیا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب کسی شہر میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے کیروڑ پکا سے ایک کال ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں، یہ فرمائیں کہ یہ بتائیں یہ محرم میں جو سبیل لگاتے ہیں یہ جائز ہے؟ تو میں نے کہا یار میں جانتا تھا بندہ صحیح عقیدہ ہے، تم یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے نہیں مفتی صاحب آپ مجھ سے سوال نہ کریں، میرے سوال کا جواب دیں، سبیل لگانا جائز ہے۔ میں نے کہا یار تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے ذرا اپنے شعور سے تو پوچھ کہ اللہ کے بندوں کو پانی پلانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شعور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پانی پلانا اچھی بات ہے۔ اچھا میں نے کہا پھر دوبارہ سوال کر، سارا سال پانی پلاتا ہے یا اس کا محرم میں پلاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جب بھی پانی بھرتا ہوں تو پہلے ساتھ والے سے پوچھتا ہوں کہ پانی پی لیں، ایسا ہوتا ہے نا، ہم تو ہمیشہ پلاتے ہیں۔ میں نے کہا یار سارا سال پلاتا ہے تو محرم میں پلا دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ محرم میں پلا دے۔ کہنے لگا جی وہ بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں گیا نا تو وہاں ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے کہ یہ سبیل جو لگاتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کوئی۔ میں نے کہا یار تو پریشان نہ ہو، آپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، بھئی ہر بندہ اپنا سٹیٹس شو کرتا ہے نا، آج کل موبائل فون کا دور ہے نا جناب، آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اندر ایک شیٹ ہے سٹیٹس، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس پر لگا دیتے ہیں، بھئی ہر بندہ اپنا سٹیٹس شو کرتا ہے۔ میں نے کہا کربلا کی سرزمین میں بیٹھے گئے، کربلا کی سرزمین میں حضرت عباس علمدار کردار یہ تھا، کوشش یہ تھی کہ پانی پلایا جائے، پانی پلایا جائے، اور یزیدی رب نے تجھے حسینی بنایا ہے، اور ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بدعقیدگی کی لہر چل رہی ہے، یہ ختم نبوت پر ڈاکہ بعد میں پڑا ہے، بدعقیدہ لوگوں نے راستہ پہلے مہیا کیا تھا، اللہ اکبر، اور بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، کسی کو کچھ مت کہیں۔
کسی کو کچھ مت کہیں، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، حسین بھی صحابی کے بیٹے ہیں، بس آپ کسی کو کچھ مت کہیں، اللہ اکبر، کسی کو کچھ مت کہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں ان کا بس چلے نا، یہ کہیں کہ شیطان کو بھی کچھ نہ کرو، ان کا بس چلے۔ میں نے کہا کسی کو کچھ مت کرو، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک ہی جملے میں یہ کہہ دیا کہ یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے اور حسین بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا سن، ہمارا نظریہ لوڑ ملوڑ نہیں ہے، ادھر بیٹھے تو کہیں گے ہم اور آپ کو ایک، ادھر بیٹھے تو ہم اور آپ کو ایک، ہمارا عقیدہ الحمدللہ سچا اور سچا ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو حسینی بنایا، اور تو یزید کے بڑے قصیدے پڑھتا ہے۔ سن، آج فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ کرے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر، ہمارا حشر۔ اور رہی بات اپنے عقیدے کے اظہار کی تو سنو، بابا نے بحل ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، تو نے کہا یزید بھی صحابی کا بیٹا، حسین بھی صحابی کا بیٹا، تو سن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ حسین وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے، سارے نہ بولیں، صرف حسینی بولیں۔ حسین وہ ہیں جن پر اللہ کی، اور یارو خاندان سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہی خاندان سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اسلام کے غلاموں، حسین وہ ہیں جن پر اللہ کی، ہاتھ اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں، حسین وہ ہیں جن پر اللہ کی، اور یزید وہ ہے جس پر اللہ کی۔ کوئی ہمارے اندر لوڑ ملوڑ بات نہیں ہے، کہاں حسین پاک اور کہاں یزید پلید، تو آ گیا ہے عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ سن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بھائی کونین میں بلند ہے رتبہ، سارا شعر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، حسین کا تو کہہ دینا، حسین کا پڑھیے، کونین میں بلند ہے رتبہ۔ مجھے کنفیوز نہ کریں آپ لوگ، ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنا اپنا عقیدہ بتائیں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ، اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، بھائی سلطان دو جہان ہے نانا، کہاں حسین پاک؟ صحابہ کرام کو جب مشکل پیش آتی تو کہاں جاتے ہیں؟ بات یاد ہے کہ بھول گئے آپ لوگ؟ جلدی جلدی بولیں گے تو جلدی جان چھوڑوں گا میں آپ کی۔ کہاں جاتے تھے؟ حضرت علی، کہیں سبحان اللہ، کسی کو برا کو نہیں لگتا یہ نام؟ اگر کسی کو لگتا ہے تو جائے غسل کرے، کلمہ دوبارہ پڑھے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ اس نام کی محبت کے بغیر تو کوئی مومن۔ حضرت علی کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا، صحابہ کرام نے نکالنا چاہا، ہاتھ نہ لگواتے تھے، درد کی شدت بہت زیادہ تھی، صحابہ پریشان ہو گئے کہ کریں تو کریں کیا؟ آ گئے در مصطفیٰ پر، کہا حضور علی کی پنڈلی میں۔ میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں نے ارطغرل ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھا ہے اور چلتے ہوئے تیر بڑے شوق سے دیکھے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ تیر خالی نہیں چلائے جاتے تھے، تیروں کو پہلے زہر آلود کیا جاتا تھا، بندہ چوٹ سے بعد میں مرتا تھا، اس کے زہر کے پھیلنے سے پہلے مر جاتا تھا۔ زہر آلود تیر حضرت علی کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا، صحابہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، علی کی پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا۔
وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگواتے. زہر پھیل رہا ہے, حضور مشکل حل فرمائیے. نبی علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا, مجھے کہنا نہیں پڑے گا, انشاءاللہ آپ سبحان اللہ خود ہی کہہ دیں گے. جملہ سن کر پھر آپ سبحان اللہ خود ہی کہہ دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, تم علی کے ساتھ تو رہتے ہو لیکن تم نے علی کو جانا نہیں ہے. ساتھ تو رہتے ہو لیکن تم نے ابھی علی کو جانا نہیں ہے. جب علی نماز پڑھ رہے ہو نا تو تیر کھینچ لینا. سبحان اللہ اونچی ہے. جب علی نماز پڑھ رہے ہو تیر کھینچ لینا. عرض کی حضور کو تو ہاتھ نہیں لگاتے. فرمایا سنو میں کہہ رہا ہوں, جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تیر کھینچ لینا. پیارے علی نے نماز شروع کی, صحابہ کرام نے تیر کھینچ لیا اور حضرت علی کو پتہ بھی نہ چلا, اور باہر والوں کی سبحان اللہ کا بھی پتہ نہیں چلا. حضرت علی کو پتہ بھی نہ چلا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے غلاموں صحابہ کرام کو جب کبھی مشکل پیش آتی در مصطفیٰ پر جاتے. آج ہم بھی مشکل میں ہیں. فلسطین کا معاملہ ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, بڑھتی ہوئی قادیانیت ہے. آج ہم بھی مشکل میں ہیں. ہمارے لیے بھی طریقہ یہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, مالک ہم تو وہن کا شکار ہو گئے ہیں, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. فرمایا حل ہے نا, میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرے محبوب کی بارگاہ میں. یا اللہ, سب کی تو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ سب مدینہ تیرے محبوب کے دربار پر آستانے پر حاضر ہو سکیں. اللہ اکبر. علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ نے مسئلہ حل فرمایا. فرمایا جاؤکا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ای متوسلین بکا یا رسول اللہ. فرمایا غلام جہاں کہیں بھی ہو, عاشق رسول جہاں کہیں بھی ہو, نبی کے نام کا وسیلہ پیش کرے. ای متوسلین بکا, نبی کے نام کا وسیلہ پیش کرے. پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, مدد میں دیر. اور وہ جو خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے بدر میں جس نے مدد بھیجی, اور بدر کا واقعہ بیان فرما رہے تھے نا, تھا کیا؟ آج آپ پریشان ہیں نا, اسرائیل بڑا طاقتور ہے, امریکہ کا ہاتھ ہے, اور جناب سارا عالم کفر متحد ہو گیا ہے. آپ ذرا بدر پر نظر کریں اور علامہ حفیظ جالندھری کو بھی پڑھیں. علامہ حفیظ جالندھری کو بھی پڑھیں. تھا کیا مسلم؟ آج آپ ہم کہتے ہیں جناب, جیسا کہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جناب ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. بدر میں صحابہ کی پوزیشن کیا تھی؟ 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 تلواریں. 2 گھوڑے, 6 زرہیں اور 8 تلواریں. علامہ حفیظ جالندھری کی روح وجد میں آتی ہے. فرمایا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. بتا تو صحیح آج ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتا آج میں عالم کفر کو فنا کر دوں گا, آج میں مٹا دوں گا. کس بھروسے پر آئے تھے؟ وہی بھروسہ جو میں آپ کو دلانے آ رہا ہوں, جو پیغام میں آپ کو دلا رہا ہوں. میں آپ کو پیغام جو دینے کے لیے آیا ہوں, بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر, بھروسہ کرے رسول اللہ کی ذات پر. صحابہ کرام کے پاس اور کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ فرمایا نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. صحابہ کرام کا اعتماد تھا محمد مصطفیٰ کی ذات پر. ہمارے لیے
فرماتے ہیں. میری گفتگو کا آخری حصہ. آج بھی تو حضور مدد فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں؟ 3 طریقے ہیں, سب پر حاشیہ لگانا مشکل ہو جائے گا. یارو جب آج کوئی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے نا, تو حضور کسی اور کے خواب میں آتے ہیں اور اس کو پیغام دے جاتے ہیں کہ فلاں میرے امتی کو جا کر پیغام دے دو کہ ہم نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. اب حاشیہ تو اس پر نہیں لگا سکتا, وقت نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور کسی کے خواب میں نہیں آتے, جس نے مدد کے لیے پکارا ہے پیارے آقا اسی کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. جس نے سبحان اللہ کہا, میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اتنی عظیم محفل میں اس کی دعا کرتا ہوں, اللہ کرے اس کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے. پہلے الرٹ ہو کے بیٹھا کریں نا آپ لوگ, پہلے قابو ہو کر بیٹھا کریں. نبی علیہ السلام اسی کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور مدد فرما دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ کسی کے خواب میں نہ اسی کے خواب میں, بلکہ بنفس نفیس پیارے آقا خود تشریف لے آتے ہیں. خود تشریف لے آتے ہیں. پوچھ لیں حبیب یمنی سے, وہ جو آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے, کہنے لگا اگر نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھاؤ. پیارے آقا نے اشارہ فرمایا اور چاند. دوسرا سوال, بیٹی والد زدہ ہے, بستر سے نیچے اتر نہیں سکتی ہے, حضور. اور کسی نے تو کہا خود حضور نے سوال کیا اور خود ہی جواب عطا فرمایا. فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی دنیا بھر کے طبیبوں سے علاج کروا چکا, فیل ہو گیا, لا علاج قرار دے دی گئی ہے, دنیا بھر کے طبیبوں سے مایوس ہو گیا ہے. تو چاہتا ہے, تیرا دوسرا سوال یہ ہے, تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے. یہی سوال ہے. حضور نے فرمایا جا, تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے. تیری بیٹی ٹھیک ہو چکی ہے. یہ دوڑتے ہوئے آیا نا اپنے گھر, دروازے پر دستک دی, دروازہ اسی نے کھولا جو بستر سے اتر ہی نہیں سکتے. کہا بیٹی میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ماجرا ہے, تم کو بستر سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی, یہ کیا ماجرا. جن کے نظارے آپ مکہ میں کر رہے تھے مجھے یہاں دیدار کروا گئے ہیں. کہا بیٹی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے, کوئی شبہ تو نہیں, کوئی شک تو نہیں, ہو سکتا ہے میں نے کسی اور کو دیکھا ہو, تیرے پاس آنے والا کوئی اور ہو, یہ تو بتا وہ آنے والا تھا کیسا, وہ بولتا کیسے تھا, وہ چلتا کیسے تھا, وہ بیٹھتا کیسے تھا, اس کا کردار کیسے تھا, اس کی گفتار کیسے تھی. اس لڑکی نے جو جواب دیا نا کہ آنے والا کیسے تھا, محبت والے نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ وہ آنے والا کیسا تھا. فرمایا ایک ماہ مدن گورا نیچی نظریں کل کی خبریں. کہیں سبحان اللہ. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں, اور دکھلا کے پابند وہ سونا کے زخم مورا لوٹ گیا سب تن من دھن. حضور خود تشریف لے آتے ہیں. اور آخری مثال دے کر بات ختم کروں. پوچھ لیں غازی المدین شہید سے, پوچھ لیں غازی سے, وہ جو چوکیدار تھا نا, کہنے لگا جب ساری بتیاں بجھا دی جاتی, دیے بجھا دیے جاتے, میں رات کے کسی پہر دیکھتا تھا کہ غازی کی جیل کے اندر اجالا ہی اجالا ہو. کہیں سبحان اللہ. جو سبحان اللہ کہنے, اللہ کرے سب کی دنیا بھی روشن ہو جائے, قبریں بھی روشن ہو, اور حشر میں بھی نور میسر آ جائے. غازی کی جیل کے اندر اجالا ہو جاتا تھا. فرماتے ایک دن پوچھ لیا کہ غازی بتیاں تو بجھا دی جاتی ہیں, دیے تو بجھا دیے جاتے ہیں, چراغ تو بجھا دیے جاتے ہیں, پھر تیری جیل کے اندر اجالا کہاں سے آتا ہے, یہ نور کہاں سے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. غازی نے جو جواب دیا نا, محبت والے نے پھر ترجمہ کر دیا کہ یہ کس کے آنے سے اجالے ہوتے ہیں. فرمایا پیرا تھلے عرش معلا
مونڈے کمبل کالا پیرا کھلے عرش معلا تے مونڈے کمبل کالا درد مندانوں کول بٹھا کے تے او حالے پچھڑ والا فرمایا سنو جس کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے نا میری مدد کو خود آقا تشریف لے آتے ہیں یارو ہمارے آقا نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو نہیں ہے ہم سے تعلق توڑا تو نہیں ہے بس صدق کے دل سے پکارنے کی دیر ہے غازی نے کہا کہ جن کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہی تشریف لاتے ہیں وہی مدد فرماتے ہیں اور یہ کہہ کر غازی رونا شروع ہو گیا کہا حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے رونے کی کیا بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے روتے کس بات پر ہو کہا سنو جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ تڑپتے ہیں اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتے ہیں اب حضور کے فراق میں رہا نہیں جاتا ہے یہ ہجر گوارا نہیں ہے یہ ہجر برداشت نہیں ہے اور تو نے تو فقط میرا رونا دیکھا ہے میری آنکھوں سے دیکھ یہ دیواریں بھی رو رہی ہیں یہ راستے بھی رو رہی ہیں فرمایا سیوں نی جتھوں ماہی لنگیا او راما دین گواہی سیوں نی جتھوں ماہی لنگیا او راما دین گواہی راما او دی روندیاں پئیاں جتھوں لنگ گیا رب دا ماہی یارو حضور نے ہمارا ساتھ بھی نہیں چھوڑا حضور ہمارے ساتھ ہے حضور نے ہم سے تعلق توڑا نہیں ہے ہم سے رشتہ توڑا نہیں ہے آج اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے طاقتیں ہمارے سامنے بڑی بڑی ہیں لیکن جن پر ہمارا بھروسہ ہے اللہ نے ان کو بھی بڑی بڑائیوں سے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین تو کہیں بھائی اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے ان کی مدد فرمائے وہ جس نے بدر میں مدد بھیجی تھی وہ خالق قادر مطلق ہے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے اسباب بظاہر نہیں ہیں لیکن تیری ذات پر بھروسہ ہے اے بدر میں مدد بھیجنے والے آج فلسطینیوں کی بھی مدد فرما دے آخر دعوانا الحمدللہ